ریڈیو پاکستان خیرپور محرم الحرام کے سلسلے میں فیچر پیش کیا جاتا ہے حسینیت کے فلسفے کی علم بردار حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ اے فاطمہ کے نور نظر جان بوتراب، اے فاطمہ کے نور نظر جان بوتراب، اے دودھ مان پاک نبوت کی آب و تاب، اے دودھ مان پاک نبوت کی آب و تاب، اے فاطمہ کے نور نظر جان بوتراب۔ رب کائنات نے عورت کو صبر و استقامت، عزت و حرمت اور قدر و منزلت کا نہایت بلند منصب عطا فرمایا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عورت کے حوصلے چٹان سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حق گوئی کا علم تھامے باطل کو للکارتی نظر آئی اور اپنے عظیم جرت مندانہ کردار سے ایسے ناقابل فراموش مارکے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک عالم اسلام کے لیے سعادت اور نیک نامی کی لازوال مثال بن گئے۔ ایسا ہی ایک لازوال کردار کہ جن کے صبر و استقامت نے انسانی ذہنوں پر انمٹ نقوش ثبت کر دیے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ایسا چراغ روشن کیا کہ جس کی روشنی قیامت تک حسینیت کے فلسفے کی یاد دلاتی رہے گی۔ کربلا میں جب محرم کا نظر آتا ہے چاند، ڈوب جاتے ہیں ستارے، کہکشاں پڑتی ہے مان، جھلملاتے ہیں شہیدوں کے مزاروں پر چراغ، خون دل میں ڈوب جاتے ہیں ستاروں کے عیا، سرخ ہو جاتی ہے مٹی، زرد پڑ جاتے ہیں پھول، دشت میں اڑتی ہے آندھی، شہر میں اڑتی ہے دھول، رو کے ملتے ہیں گلے دریا دجلہ فرات، بھیگ جاتی ہے شہیدوں کے لہو میں کائنات، گنبد خضرا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں جب کربلا کے کوچوں بازار سو
جاتے ہیں جب عرش سے کچھ محملیں آتی ہے سوئے کربلا روزے شبیر پر ہوتا ہے ایک ماتم بابا چند مستورات کچھ بچے ہیں ایک بیمار ہے بیویوں میں ایک ضعیفہ قافلہ سالار ہے جھریاں چہرے پہ ہیں خم ہے کمر بستہ سی جان کر کے بلا دب کرتی ہے ان کا بیویاں ان کی آنکھوں میں 72 داغ ہیں شعلہ فشاں آنسو آنسو پر لکھی ہے کربلا کی داستان جہالت کے شکنجے میں پھنسی آخری سانسیں لیتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو مشن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے لے کر نکلے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار و گفتار نے اسے بخوبی انجام تک پہنچایا۔ سرچشمۂ صفات شہنشاہ کربلا مختار کائنات شہنشاہ کربلا سرچشمۂ صفات شہنشاہ کربلا مختار کائنات شہنشاہ کربلا روشن رہیں گے سینہ گیتی پہ تا ابد روشن رہیں گے سینہ گیتی پہ تا ابد یہ تیرے واقعات شہنشاہ کربلا یہ تیرے واقعات شہنشاہ کربلا سر دے دیا قبول نہ کی بیعت یزید سر دے دیا قبول نہ کی بیعت یزید اپنی ہی رکھی بات شہنشاہ کربلا اپنی ہی رکھی بات
शहनशाह करबला। درس کربلا صبر، استقامت، شجاعت، پرہیزگاری، عقید، اخلاق اور طرز زندگی کے بے مثال ابواب پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں خواتین، مردوں، چھوٹوں، بڑوں سب نے اپنا اپنا لاسانی کردار ادا کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بے مثال کردار اور قربانیوں کی بدولت ہی تاریخ کربلا مکمل نظر آتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے روز عاشورہ تک ہی نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی مختلف مقامات پر اپنا بھرپور کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو استحکام بخشنے کے لیے عورت کا جرت مندانہ کردار کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چند اہم ذمہ داریاں نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیں، جن میں سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمنوں سے ان کی حفاظت، دوسری ذمہ داری شہداء کی خواتین اور ان کے بچوں کی حفاظت، تیسری اور اہم ترین ذمہ داری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کو زندہ رکھنا اور واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانا تھا۔ اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے غم صبح بچھڑ جائے گی زینب، بھائی سے غم صبح بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں نے کربلا کی تحریک کو جلا بخشی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اثر انگیز خطبات سے کربلا کی اس عظیم تحریک کو قیامت تک اس احساس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں پرانی بات نہیں بلکہ آج ہی کا واقعہ ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کوفہ و شام کے گلی کوچوں میں یزیدیت کی ظالمانہ روش کے خلاف آواز حق اٹھاتی رہیں۔ اپنے ایک خطبے میں فرماتی ہیں کہ اے یزید، یہ تیری عدالت ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں رہیں اور رسول زادیاں اسیر بنا کر بغیر چادر شہروں میں پھرائی جائیں اور لوگ ان کا تماشا کریں۔ کربلا کے واقعے کو ابدی حیات دینے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔
عاشورہ صرف کربلا کی سرزمین پر ہونے والے واقعے کا نام نہیں بلکہ ایک بامقصد تحریک کا نام ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم تحریک عصر عاشور پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کی بھرپور آواز جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں کوفہ اور شام کے جابر، ظالم اور فاسق حکمرانوں کے درباروں تک پہنچی، اور ساتھ ہی اس انقلاب کی گونج مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں بھی واضح سنائی دی۔ گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں لے لوں علی اکبر کی بلائیں، لینا ہے ابھی اونو محمد کی بلائیں، لینا ہے ابھی اونو محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آنے محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا یہ میری آہ بکا بھی، کٹ جائے گا ہائے میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، ہر چند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، کیونکہ میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آنے پیغمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی
اکبر کی اذان تک اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے غم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ابھی آپ فیچر سن رہے تھے حسینیت کے فلسفے کی علمبردار حضرت زینب سلام اللہ علیہا، تحریر و آواز سحر حسن، پروڈیوسر افسانہ چنا، نگراں سید اکبر شاہ، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔